बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आसम बिन हमज़ा बयान करते हैं کہ ایک جوان لڑکا مدینہ میں کھڑا رو رہا تھا اور فریاد کرتا تھا کہ اے خداوند عالم، تو ہی انصاف کرنے والا ہے، میرے اور میری ماں کے درمیان انصاف فرما۔ اتنے میں ادھر سے حضرت عمر کا گزر ہوا۔ آپ نے جوان سے رونے کا اسباب پوچھا۔ اس نے جواب دیا کہ میری ماں نے مجھ کو 9 ماہ پیٹ میں رکھ کر جنا اور دودھ پلایا، پال کر بڑا کیا، مگر اب وہ مجھے اپنا بیٹا ماننے سے انکار کرتی ہے۔ نہ صرف یہ بلکہ گھر سے بھی نکال دیا ہے۔ حضرت عمر نے اس کی ماں کو بلوایا۔ عورت بماں اپنے 4 بھائیوں اور اہل قبیلہ کے حاضر خدمت ہوئی۔ خلیفہ وقت نے اس عورت سے پوچھا کہ تو اس لڑکے کے بارے میں کیا کہتی ہے؟ عورت نے کہا کہ اے خلیفہ، یہ لڑکا بالکل جھوٹ ہے، میں نہیں جانتی یہ کون ہے، کس قبیلے سے تعلق رکھتا ہے اور کیسے مجھے ماں سمجھتا ہے، جبکہ میں ابھی تک غیر شادی شدہ ہوں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا ثبوت پوچھا تو اس کے 4 بھائیوں اور 40 اہل قبیلہ نے گواہی دی، یہ عورت غیر شادی شدہ ہے، یہ لڑکا بلا وجہ ہماری بہن کو بدنام کرنا چاہتا ہے۔ لڑکے سے جب ثبوت مانگا تو اس نے کہا کہ میرے پاس سوائے اس کے کوئی ثبوت نہیں کہ میں اس کا لڑکا ہوں، یہ میری ماں ہے اور میں اس کے پیٹ سے پیدا ہوا ہوں اور اس کے زیر سایہ پرورش پائی ہے۔ چونکہ عورت کی طرف سے 40 گواہ پیش ہوئے تھے مگر لڑکا کوئی گواہی پیش نہ کر سکا، اس لیے حضرت عمر نے اس لڑکے کو کوڑے لگانے کا حکم دیا۔ جب اس لڑکے کو کوڑے لگانے کے لیے لے جا رہے تھے تو اس لڑکے کی نظر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر پڑی۔ اس لڑکے نے زور زور سے چلا کر دہائی دی کہ اے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے بھائی، میں بہت مظلوم ہوں، میری فریاد رسی کیجیے اور مدد کو آئیے۔ حضرت علی نے فرمایا اس جوان کو حضرت علی کے پاس لے چلو۔ جب یہ لڑکا دوبارہ حضرت عمر کے پاس لایا گیا تو انہوں نے پوچھا اسے واپس کیوں لائے ہو؟ لوگوں نے کہا جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حکم سے واپس لائے ہیں۔ اس وقت حضرت علی بھی تشریف لائے اور فرمایا کہ اس لڑکے کی ماں کو میرے سامنے لاؤ۔ جب وہ آئی تو اس سے پہلے کی طرح سوال کیے گئے۔ اس نے اپنے 40 گواہ بھی گزارے جنہوں نے اس عورت کے باکردار ہونے پر گواہی دی۔ لڑکے سے پوچھا تو اس نے بھی وہی کہا جو پہلے کہہ چکا تھا۔ اب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر سے پوچھا کہ مجھے اجازت ہے کہ میں دونوں کے درمیان فیصلہ کروں کہ جو حق ہے؟ حضرت عمر نے کہا میں آپ کو کیوں کر روک سکتا ہوں، جبکہ میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ آپ ارشاد فرماتے تھے کہ اے لوگو، تم سب میں علی میرا بھائی ہے، سب سے زیادہ علم جاننے والا ہے اور انصاف کرنے والا ہے۔ تب حضرت علی نے کہا کہ میں آج تمہارے درمیان ایسا فیصلہ کروں گا جو خدا اور اس کے رسول کو پسند ہے اور جس سے وہ دونوں راضی ہوں گے۔ پھر آپ نے اس عورت سے کہا تیرا کوئی ولی ہے؟ اس پر چاروں بھائی آگے بڑھے اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تم میرے فیصلے پر راضی ہو جو تمہاری بہن کے لیے کروں؟ انہوں نے کہا ہم لوگ راضی ہیں۔ اسی طرح آپ نے اس لڑکے سے معلوم کیا۔ سب کی رضامندی لے کر آپ نے حاضرین سے ارشاد فرمایا میں خدا کو گواہ کرتا ہوں اور حاضرین بھی گواہ رہیں کہ میں نے اس عورت کو باعث 400 درہم کے اس لڑکے کے عقد میں دیا اور 400 درہم اس لڑکے کو دیے کہ اس عورت کے دامن میں ڈال دے اور اس کا ہاتھ پکڑ لے اور اپنے مکان پر لے جائے اور اس وقت سے پہلے واپس نہ آئے جب تک کہ غسل جنابت سے فارغ نہ ہو جائے۔ جو ہی یہ فیصلہ اس عورت نے سنا تو غم سے اس کی چیخ نکل گئی اور کہا کہ اے برادر رسول، کیا غضب ہو گیا کہ میں بالکل ہی جہنم کا ایندھن بن جاؤں؟ میں اقرار کرتی ہوں کہ یہ لڑکا میرا ہے اور میں اس کی ماں ہوں۔ ایک ماں کیوں کر اپنے بیٹے کی بیوی ہو سکتی ہے؟ آپ نے فرمایا پہلے ہی اقرار کیوں نہ کیا؟ کہنے لگی اے برادر رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میری کوئی خطا نہیں، یہ سب قصور میرے بھائیوں کا ہے، کیونکہ انہوں نے میری شادی ایک مالدار آدمی سے کی تھی جس سے یہ لڑکا پیدا ہوا۔ بعد میں اس کا آدمی کا انتقال ہو گیا۔ جب یہ لڑکا بڑا ہوا تو میرے بھائیوں نے میرے لڑکے کو الگ کر دیا اور مجھے خوفزدہ کر کے یہ کہلوایا کہ یہ بچہ میرا نہیں ہے مگر میرا دل میرے بچے کے لیے تڑپتا ہے۔ یہ کہہ کر وہ اپنے بچے کا ہاتھ پکڑ کر میرا بچہ کہتی ہوئی چل پڑی۔ لوگوں نے یہ منظر دیکھا تو حیران ہو گئے۔